انشاءاللہ ہمارا کورس بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میں خود وہ صلاحیت بیدار ہو جو غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام مخالف قوتوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات خود قرآن سے نکال سکیں، خود قرآن فہمی کر سکیں، تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے. نمبر 3، یہ جب تک ہمیں اس وقت کی سچویشن سمجھ میں نہیں آئے گی ہم کسی بھی چیز کو پراپر بٹھا ہی نہیں پائیں گے. سچویشن کو سمجھنا جسے وجہ تنزیل کہا جاتا ہے، شان نزول کہا جاتا ہے. ہمارے عام طور پہ شان نزول سمجھتے ہیں اور یار ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا تھا، اس نے سوال یہ کیا تھا تو اس کے جواب میں قرآن کی آیت. سر یہ شان نزول جسٹ یہ نہیں، وجہ تنزیل اس سچویشن کو جاننے کا نام ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوئی پڑی تھی. جب آپ کے سامنے وہ سچویشن آ جائے گی پھر دیکھیے گا وہ جواب کتنا پیارا بنتا ہے سچویشن کے اوپر. اس میں بڑی حد تک اچھی کوشش کی ہماری سسٹر ڈاکٹر جو ارم ہے، ان کا کام آپ دیکھیں، انہوں نے اچھی کوشش کی اور طیب بھائی کے بھی کچھ جوابات میں بھی کافی اچھی کوشش تھی. لیکن میں نے کہا میں سب کو سمجھا دیتا ہوں ایک دفعہ. دیکھیے گا سورہ سبا کے اندر 1-2 پوائنٹس میں جسٹ بتاتا ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ نے اس جہت کے اندر باتوں کو دیکھنا ہے. اس سے پہلے دیکھیے گا قرآن کی ایک آیت ہے، اب ہے صورتوں کو حل کرنا بیٹا، اب پرٹیکولر موضوع نہیں، اب ایک پورا چیپٹر، سورت ایک چیپٹر ہے. اب میرے سامنے اس پورے چیپٹر کا راز سامنے ہے. قرآن پاک کی ایک لفظ ہے مسانی. سر یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ اللہ نے قرآن میں 2 جگہوں پر ذکر کیا. ایک جگہ کہا کتاب مسانی، میری پوری کتاب مسانی ہے، اور ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا سبع من المسانی، سبع من المسانی، 7 مسانی، 7 مسانی. سر اس آیت کی شرح میں بڑے اختلافات رہے. کئی علماء نے ذکر کیا 7 مسانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سب سے اچھی شرح اس کی یہی ہے تقریباً کہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پھر آگے آنے والا ہر مضمون اسی کی کہیں نہ کہیں شرح بن رہا ہوتا ہے، اس کا ربط دیتا ہے. بھائی اللہ کی توحید اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی نفی یہاں پر موجود ہے، صراط مستقیم کا ذکر یہاں ہے، شیطانی راستوں سے بچنے کی دعا یہاں ہے. تو پورا قرآن پاک اسی کے گرد گھومتا ہے. تو یہ بہت اچھی شرح ہے سر کو. لیکن اس کی ایک اور شرح ہے جس کو میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کو وہ بھی اچھی لگے. دیکھیے گا 7 اور 70 کا لفظ عربی زبان میں 7 اور 70 کو بھی کہتے ہیں، اور 7 اور 70 کا لفظ عربی زبان کے اندر کثرت کو کہتے ہیں جس میں تعداد نہیں ہوتی. وہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں بھی ہو سکتی ہے. میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اے رسول پاک علیہ السلام استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان منافقین کے لیے دعائے استغفار کریں یا نہ کریں. وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی دعا کر دیں گے لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اب میرا آپ سے سوال ہے، بڑا آسان ہے سمجھنا ہے، لینگویج ہے عربی، کوئی الگ لینگویج نہیں ہے، سب ڈائلوگ ملتے جلتے ہیں. اللہ نے کہا اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کر دیں میں معاف نہیں کروں گا. بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ 71 دفعہ کرنے پر معاف کر دے گا اللہ، کیا یہ نتیجہ ٹھیک ہے؟ غلط. کیوں؟ ابے اللہ نے 70 کا، اللہ نے 70 کا، 70 مینس بھائی مجھے 70 پہ دینا ذرا، آپ کہیں گے لو 70 پہ، 71 نہیں 69 نہیں، تو 70 مینس 70، 71 دفعہ کر لو. لیکن ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے سر آپ باتیں مثالیں دے رہے ہو دوسری جہت کی، الگ جہت. اس کی مثال یوں لے جیسے ہم لوگ ڈائلوگز اردو میں استعمال کرتے ہیں. ابھی کل تیرے گھر آیا تھا، نیولے 70 دفعہ بیلیں ماری ہیں تو نکلا نہیں بات. 70 ڈز ناٹ مین 70. 70 مین میں نے بہت زیادہ دفعہ آپ کی بیلیں ماری لیکن آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا. یہ ڈائلوگ ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں. عربی کے اندر 7 اور 70 کا لفظ، اسی طرح 1000 کا بھی لفظ ہے بائی دا وے. 7، 70 اور 1000، 1000 یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو کثرت کے معنی میں بھی آتے ہیں اور پرٹیکولر گنتی کے معنی میں بھی آتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 7 سماوات، میں نے 7 آسمان بنائے. تو اگر تو یہاں 7 سے مراد گنتی ہے تو نتیجہ ہوگا 7 آسمان ہے. لیکن 7 سے مراد اگر تو وہ عربی کا ڈائلوگ ہے جو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اٹ مینز اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بلندیاں بنائی ہیں ان لمیٹڈ ہے، اس کو کوئی گن نہیں سکتا. 7 سما ان لمیٹڈ. اور یہ معنی زیادہ سوٹ کرتا ہے اگر آپ بھی غور کریں گے نا، یہ معنی زیادہ سوٹ کرتا، کیونکہ کائنات کی بلندیاں اتنی تو 7 تک محدود کیوں کریں ہم؟ کیا اتنی ہے کہ سبحان اللہ. تو 7 سماوات، 7 70 اور 1000 یہ عربی لینگویج قرآن نے بھی استعمال کیا. بھی میں نے مسانی ایک مثال آپ کو لغت کی دے دی ہے 70 مرہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 دفعہ نبی علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، بالکل غلط استدلال ہو جائے. جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیں گے تو اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے قرآن پاک میں 7 مسانی نازل کیا ہے. اب 7 مسانی کا ایک مطلب 7 سے اگر گنتی مراد لیں تو 7 سے مراد 7، اس کا مطلب 7 کچھ الگ ہے، قرآن الگ ہے. تو نتیجہ یہ بنے گا 7 آیتوں پر مشتمل سورہ فاتحہ وہ ایک بہترین بنی. اوکے، کئی علماء نے یہاں سے 7 منزلیں مراد لی ہیں سب سراخوں پر. لیکن سر میں اگر آپ کو کہوں اگر یہاں 7 سے مراد 7 عدد نہیں ہے بلکہ وہی محاورہ ہے جو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ یہ ہوگا یہ جو قرآن ہے یہ 7 مسانی ہے، کثرت سے اپنے ربط بنانے والا. مسانی کہتے ہیں جوڑ بنانا.
تو اس کا ترجمہ ہوگا قرآن کثرت سے مسانی ہے، انلمیٹڈ اس کے اندر آپ کو ربط ملیں گے. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ پوری کتاب کو کہا کتاب مسانی، یہ میری پوری کتاب مسانی ہے. لہٰذا یہ جو آیت ہے اس کی دو شرح میں نے دونوں بتا دی، مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے یہ والی، اس لیے کہ پوری کتاب کو قرآن نے مسانی کہا ہوا، تو میں صرف سورہ فاتحہ کو مسانی کہا کو کہوں؟ اللہ نے کہا کتاب مسانی تقشعر منہ جلود الذین یخشعون، پوری کتاب میری مسانی ہے. تو ایک اچھی شرح ہے بہرحال یہ بھی کہ پوری قرآن پاک میں بہت لنکس ہیں، یہ آپس میں باتیں جوڑتا سمندر خزانہ نکالتا چلا، خزانہ نکالتا. اس کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے، اس کو جب جب آپ پڑھیں گے ہر دفعہ پڑھنے پر ایک نئے ربط بتاتا ہے، اس لیے دل نہیں بھرتا. اور شاید میں نے آپ کو بائی یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ آج بھی ہماری روٹین ہے 3 سپارے ڈیلی پڑھنے کی. تو اب ہم آج بھی جب بھی نیا قرآن پاک دوبارہ سے جب میں آغاز کرتا ہوں نا تو مجھے نئے ربط ملتے ہیں. ارے اس بات کا اس سے ربط ملا ہو، وہ بھائی اگلی دفعہ ارے اس بات کا اس سے ملا ہو ربط. تو خزانہ بندی نہیں کرتا قرآن. تو یہ میں نے بیٹا اس لیے آپ کو بیان کیا کہ قرآن ربط کے اندر ہمیشہ باتوں کو سمجھاتا ہے، ہر بات کو کلیئر کرے گا، خزانے کھولتا چلا جائے گا. یہ مسانی کتاب ہے، پوری کتاب. لہٰذا آپ نے کوئی پرٹیکولر صورت کو حل کرنا ہے تو دماغ میں وسعت ہونی چاہیے آپ کو کہ میں کس بات کا لنک کس بات سے بنا رہا ہوں. یہ ایک لنک بھی بن سکتا ہے، 2 بھی بن سکتے ہیں، انلمیٹڈ جتنے مرضی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہوگی بنتے چلے جائیں. جیسے جیسے لنکس بنتے ہیں سچویشن آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. ارے یہ سچویشن پہ یہ بات چل رہی ہے، پھر بات کلیئر ہوتی ہے، زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ایکچولی دلیل دی کیا ہے. اب میں سورہ سبا کے حوالے سے دیکھو 2-3 چیزیں ذکر کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، زیادہ میں آپ کو اشارے ابھی نہیں دوں گا، 1-2 دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس چیز کی پریکٹس اب بیٹا ہماری اب کمزوری ہے، یہ اچھی ہو جائے گی. دیکھیں آپ کو قرآن پاک کہاں لے کے جاتا ہے، وہاں لے کے جائے گا کہ آپ اگر قرآن کی شرح کریں گے وہ شرح آپ کو تفسیروں میں عام طور پہ ملے گی. آپ اس کے لنک بنا رہے ہیں. عام طور پہ تبادر سے تفسیریں کی جاتی ہے. تبادر کہتے ہیں پرٹیکولر جگہ کو دیکھ کر بس ہم استدلال کر لیتے ہیں، بھائی یہ جگہ پہ اللہ نے کہا، نہیں پرٹیکولر جگہ نہیں، مسانی جہت کے اندر جب آپ استدلال کریں گے وہ چیز ہی الگ بن جاتی ہے، وہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. بھائی دیکھیں سورہ سبا شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف وغیرہ بیان کی اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پر کافروں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافر مذاق اڑاتے ہیں، او یہ دیکھو بندہ کون ہے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، پھر زندہ ہو جاؤ گے. یہ ہے وہ جملہ جس کو مذاق ٹارگٹ قرآن نے کہا وہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے، لیکن فوراً اس دلائل کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد سبا کی قوم کا ذکر قرآن نے کر دیا. اب ایک لنک بننا چاہیے نا، کیا سچویشن تھی؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر فوراً آ گیا. اچھا داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ کو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے. دیکھیں بنی اسرائیل کے نبی رسول گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. تو جب اہل کتاب سے خطاب چل رہا ہوتا تو یہ زیادہ سوٹیبل تھا کہ داؤد علیہ السلام کی مثال سے بات سمجھائی جائے. لیکن یہاں مکی صورت ہے، یہاں ہے سامنے مکہ والے. اب مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر ملکہ سبا، قوم سبا کا واقعہ بیان کر دیا قرآن نے، اور پھر بہت سے دلائل قرآن پاک نے دی. یہ ذرا مختصر سا. پھر جنات کے حوالے سے ڈسکشن پوری چلی، یہ لوگ جنات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے بیان کیا کہ بروز قیامت فرشتے ہاتھ اٹھائیں گے، بولیں گے اللہ یہ جنات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ تو ان کے پیچھے لگے تھے، ہمارا ان کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب اس پر دلیل بڑی عجیب و غریب دی سلیمان علیہ السلام کی وفات کی، جس کے اندر الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں جو میں نے آپ کو توجہ بھی دلائی تھی، وہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے گا سلیمان علیہ السلام فلما خر، جب آپ کا مبارک جسم زمین پر آیا، تبینت الجن، تو جن کو واضح ہو گیا. الفاظ غور کیجیے گا بیٹا، جن کو واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جان رہے ہوتے تو اتنی مشقت میں کیوں پڑے ہوتے. تو سوال یہ کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ سامنے والی دنیا کو پتا چل گیا کہ اگر وہ غیب جان رہے ہوتے تو اتنی ٹینشن میں کیوں ہوتے. اے مشرکینو تمہیں پتا لگ جانا چاہیے اگر جنات غیب جان رہے ہوتے تو اتنی مشقت میں کیوں مبتلا ہوتے. بلکہ اللہ نے کہا جن کو پتا چل گیا، جن پر واضح ہو گیا کہ اگر غیب وہ جان رہے ہوتے تو عذاب میں کیوں پڑے. تو جن پر کیا واضح ہوا؟ یہ الفاذ دیکھیں بالکل بہت الگ ہے. یار یہ کیا سچویشن کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. تو کچھ بچوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن جسٹ تھوڑی سی میں ذکر کرتا ہوں. دیکھیے گا اب بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے. اللہ نے کہا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہہ رہے ہیں کوئی قیامت کی امت نہیں، کوئی ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، بھائی یہ زندگی ہے خلاص. جواب دیا قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اللہ کہہ رہا ہے آئے گی. سوال یہ ہے کہ وہ اس کلام کو کلام الہی مان کب رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے آئے گی. یہ کیا بات؟ تو اس سے حق واضح ہو جاتا ہے.
یہ تو اللہ کے نبی 50 دفعہ کہہ رہے ہوں گے بھائی قیامت آئے گی قیامت آئے گی، وہی آئی ہے بھائی کافر کہہ رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ کہہ رہا آئے گی۔ اب ہمیں سچویشن جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں بات پلے نہیں پڑے گی کہ یار یہ کیا کہہ دیا اللہ، بس اللہ کہہ رہا آئے گی تو حق واضح ہو گیا۔ اب میں سچویشن دیکھو، ایک لنک بنا کے سچویشن بنا رہا ہوں، ورنہ میں نے آپ کو کہا قرآن مسانی ہے، یہ لنک ختم نہیں کرتا اپنے۔ دیکھیے گا جس وقت اللہ کے نبی مکہ میں تشریف فرما ہے، سامنے ہے مشرکین، اب مجھے مشرکین کا سٹیٹس پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیا جواب دیا جا رہا ہے، وہ جواب ان کے لیے کیوں حجت ہو رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ مشرکین وہ نہیں تھے جو آج ہندو ہیں، جیسے کہ ان کا ایک ٹوٹل الگ مذہب ہے، ان کے ٹوٹل الگ خیالات ہیں، ان کے اپنے ایک فلسفہ چلتا ہے۔ سر یہ وہ مشرکین تھے جو ابراہیم کو جانتے تھے علیہ السلام، یہ وہ تھے جو نبیوں کی معرفت رکھتے تھے، ملت ابراہیم سے واقف تھے۔ ابراہیم اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر ان کو فخر تھا، حج یہاں ہوتا تھا، عمرہ یہاں ہوتا تھا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، ہر نبی اور ہر رسول نے مکہ کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہ بائی دا وے ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، ابھی مختصر سمجھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے یہاں کوئی نبی رسول تو آئے نہیں، تو اللہ نے کیا گھر بنوا کے چھوڑ دیا؟ نہ یا نبی بھیجا نہ یا رسول بھیجا۔ اس وقت سے یہاں حج بھی ہو رہا ہے تو بدعتیں اور شرک ہی ہو رہا ہوگا، پھر صدیوں بعد جا کے ایک آخری نبی آ گئے۔ نو سر، قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے۔ جب تک بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی رسول آتے رہے، ہر نبی اور رسول نے اپنے قافلوں کے ذریعے بھیج کے مکہ کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہوا تھا کہ مکہ کے اندر معاملات ٹھیک رہیں، اور مکہ کے اندر معاملات عیسیٰ علیہ السلام تک بالکل اوکے چلتے آئے ہیں۔ وہاں جو بھی گڑبڑیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی جب آتے تھے قافلے بھیجتے تھے اصلاح کے لیے، یا معاملات اوکے چلتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد چونکہ اب نبی رسول بہت عرصے تک نہیں آئے، 400-500 سال بیچ میں، تو یہاں جس طرح بنی اسرائیل میں بگاڑ شروع ہو گیا، یہاں پر بھی بگاڑ شروع ہو گیا، بدعتیں آنا شروع ہو گئی، کہ بت آنے لگ گئے، عقیدے بگڑنے لگ گئے، وہاں بھی خرابی ہو گئی، یہاں بھی خرابی ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا اشارہ میں قرآن سے دوں گا، دیکھو اقتضاء کسے کہتے ہیں، 2+2 4 کر کے بات قرآن سمجھاتا ہے۔ ایک دلیل دوں گا بیٹا، سمجھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ تَكُونَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، میں بڑی پھینٹی لگاؤں گا ہدہد کو۔ اچھا ہدہد آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ ہدہد آ کے نکالے ذرا، آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں جو اشارہ آپ کو 2+2 4 کر کے نکلوانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ہدہد نے آ کے کہا فَمَا كَسَ غَيْرَ بِهِ، تھوڑا سا جب ٹائم گزرا تو ہدہد نے آ کے کہا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، پکی خبر لے کے آیا ہوں، ایسی پرفیکٹ مزیدار خبر ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اچھا کیا خبر ہے؟ میں نے دیکھا ایک عورت ہے، ملکہ بنی پڑی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی بڑی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے، بہت بڑی بادشاہت ہے اس کی، وہ شرک میں مبتلا ہے، سورج کی عبادت قوم کر رہی ہے، اللہ اللہ۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کو جیسے پتا چلا وہاں ایک قوم شرک میں مبتلا ہے، آپ نے فوراً دعوت کا پیغام شروع کر دیا۔ سر یہ ملکہ سبا کہاں رہتی تھی؟ کون سا ایریا لگتا ہے سبا کا؟ یمن کا؟ اچھا یمن کہاں ہے؟ سوری دوبارہ بولیے گا۔ نہیں لبرا تو آیا تھا مکہ مدینہ سے، ہاں شاباش شاباش۔ اچھا مجھے حیرت والی بات بتائیے گا آپ، مکہ وہ شہر ہے جہاں تو ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، وہاں تو اللہ کی نشانی بیت اللہ، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ہر سال حج ہو رہے ہیں، لیکن ہدہد آ کے اس کے برابر والی جگہ کا ادھر شرک ہو رہا ہے۔ ارے اگر یہاں شرک ہو رہا ہوتا ابراہیمی زمین پر، تو کیا سب سے بڑا فرض تھا ہدہد کا کہ وہ کس زمین کا جا کے بتاتا کہ بھائی ابراہیم والی زمین کا تو وہاں پہ ستیہ ناش کر دیا ہوا لوگوں نے۔ 2+2 4 کر کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سعودیہ کراس کر کے اگلے ملک کا جا کے بتا رہا ہے یہاں کا چھوڑا ہے، تو یہاں کا چھوڑنا کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ کیا ہدہد نے کہا یہاں شرک ہوتا رہے؟ خیر ہے اگلے ملک کے شرکوں پہ جا کے بیان کرتا ہوں۔ سر ہاں شاباش بیٹا، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ قرآن 2+2 4 کر کے بات کرے گا۔ ہدہد مکہ مدینہ کراس کر کے آگے چلا گیا، وہاں کا شرک لا کے بیان، ابے جب یہاں ہو رہا ہوتا یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ تو اللہ کے نبیوں کے دور میں یاد رکھیے گا، مکہ کے سرزمین کو بڑا پیارا سنبھال کے نبیوں نے رکھا تھا، بنی اسرائیل کے یہاں قافلے آتے تھے، یہاں پر پیور رہتا تھا معاملہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سارے معاملات ہوئے جو بیچ کا 500-600 سال گزرا، ادھر بدعتیں ادھر کتابیں بدل دی انہوں نے، یہاں ساری عبادتیں بدل دی، ادھر شرک ہونے لگ گیا، اللہ کے بیٹے بنا دیے انہوں نے، بیٹیاں بنا دی فرشتوں کو، یہ ساری خرابیاں ہوئی ہیں جب نبی رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔
جی جی جی، میں مشرکین کا سٹیٹس بیان کر رہا تھا تاکہ سورہ سبا دیکھیں یا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن سمجھ میں آئے کہ وہ کن کے سامنے تبلیغ ہو رہی ہے. اب اللہ کے نبی کا سٹیٹس دیکھیے گا کہ مشرکین یہ وہ نہیں تھے، یہ سارے دین کو جاننے والے بھی تھے. ابراہیم کیا ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں، نبی آتے ہیں. ہاں ان کے پاس بظاہر کوئی کتاب نہیں تھی، براہ راست کوئی نبی رسول نہیں تھے، لیکن عبادتوں کو اللہ کو سب جاننے والے تھے. سر اب جسٹ ان کے سٹیٹس کے لیے میں چند آیتیں آپ کو بڑی مشہور آیتیں ہیں وہ نکال لو کہ ان سے پوچھو کہ زمین کا کس نے پیدا کی، سیقولون للہ، یہ سب کہتے ہیں اللہ نے. وہ آیتیں نکالے ذرا بیٹا جلدی سے. 84 نمبر آیت سے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ زمین کس کی، یہ زمین کے اندر ساری چیزیں کس کی، سیقولون للہ، یہ خود کہتے ہیں مشرکین اللہ کی. اچھا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ آسمان کس کا، پیدا کس نے کیا، اللہ نے. سیقولون للہ، خود جواب دیں گے، کہیں گے اللہ. اچھا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت ہے کس کے ہاتھ میں، ارے یہ خود ہی کہیں گے سیقولون للہ، اللہ کے ہاتھ میں. اچھا اب بس یہاں پر رک جائیں. سر سٹیٹس قرآن نے کیا بنا، اب سچویشن دیکھیں آپ کے سامنے. جن مشرکین کو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے سر وہ مشرکین نہیں تھے جن کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں خالق کون ہے، جن کو پتہ ہی نہیں سر وہ بالکل جانتے تھے کائنات کو بنایا اللہ نے، رزق دینے والا اللہ، آسمان ہمیں پیدا کرنے والا اللہ. سر آپ دیکھیے گا جو سب مان رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر مر جائیں گے نا تو نہیں دوبارہ کون اٹھا سکتا، دوبارہ کیسے اٹھیں گے. ان کو جواب دیا گیا اللہ اٹھائے گا. اب بتائیں ان کے لیے جواب کیسا ہے. سر اب میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس اب کو جواب ہی نہیں ہے. ابے تم خود کہتے ہو سب کچھ پہلی دفعہ اللہ نے بنایا تو اللہ کیوں نہیں دوبارہ بنا سکتا. اس لیے قرآن پاک کی اب دیکھیں تصریف، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ کون ہے دوبارہ بنائے گا، قل یحیی الذی اول مرہ، وہی جس نے پہلا بنایا، وہی جس نے پہلے بنایا. وہ کس نے بنایا، وہ تو انہی سے پوچھ لو. سیقولون للہ، وہ خود کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اللہ کو جانتے تھے، معرفت ہی اللہ کی، سب کچھ پتا تھا ان کو اللہ کون ہے. لیکن یہ جسٹ ضد ہے. آپ خود غور کریں، سٹیٹس ان کا سمجھیں. ان کا سٹیٹس یہ تھا کہ اللہ کو جانتے ہوئے وہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. رسول اللہ کی ضد پر آ کے نہیں ہم مر گئے تو دوبارہ کس نے اٹھانا ہے، دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھ، وہ کون اٹھائے گا دوبارہ. ارے بھائی تم اللہ کو ماننے والے ہو، وہ اللہ اٹھائے گا. امکان کو کیسے رد کر سکتے ہو، کیا وہ اللہ دوبارہ نہیں کر سکتا. سر ان کے لیے یہ وہ جواب ہے کہ جو لا جواب کر دینے والا ہے. ان کے لیے بالکل ان کو جسٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم صرف ضد کر رہے ہیں. سٹیٹس تو دیکھو آپ کے سامنے سچویشن کیا بن گئی. اس کو یوں ہی سمجھ لیں، میں ویسے کوئی برا نہ مانیے اگر کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا بھائی دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ، میں بیمار ہو گیا یا غوث پاک ذرا مدد کر دیجئے. اچھا ٹھیک ہے، ہر جگہ غوث پاک یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. پھر ہمارے یہاں نارملی جب چندہ مانگنا ہوتا ہے نا ذرا سیٹھ صاحب المدد، تو ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہر چیز میں مدد غوث پاک، چندہ مانگنا ہو تو مدد غوث پاک سے نہیں، کھائے کو. کچھ جملے ہیں دیکھنے میں ایک جملے لیکن وہ چوٹ لگانے کے لیے بڑے گہرے ہوتے ہیں. کہ ابھی نیولو جب تمہیں پتا ہے کہ وہاں سے نہیں کچھ ہو سکتا، اسباب یہی ہیں اسی کے گرد، تو پھر ہر جگہ وہاں جاتے ہو، لیکن جہاں مطلب بنے گا نہیں وہاں پر پھر دوسری طرف منہ کر لیتے ہو. یہ جواب ان کے لیے چوٹ پہنچانے کے لیے انف ہے اگر سمجھ، لیکن بہرحال یہ ہمارے جملے تھوڑے اتنے مضبوط نہیں ہوتے. تو اب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں گے صرف اتنا کہنا کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی رب بنائے گا، یہ جواب دیکھنے میں سادہ تھا. سچویشن سامنے آئے گی تو آپ کے سامنے گہرا ابے سمجھ میں آ گئی. یہ کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ جو معرفت رکھنے والے تھے، اللہ ہوتا کیا ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، بہت کچھ پتا تھا ان کو، صرف ضد پہ آئے ہوئے تھے. اور نہیں ہم مر گئے تو کس نے اٹھانا ہے، کس نے اٹھانا ہے. اللہ نے کہا اللہ، وہی اللہ جس کو تم جانتے ہو اللہ. اف کیا جواب دیں گے. اب ان کے لیے سچویشن دیکھو کتنی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے سچویشن، اسے کہتے ہیں سچویشن کو سمجھ، وجہ تنزیل آپ کے سامنے سچویشن ہونی چاہیے، پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا اب دیکھیے گا دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آگے داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر دیا، سبا کی قوم کا، اس کا کیا تعلق بن رہا ہے. سب پھر ہمیں سچویشن قرآن سے ڈھونڈ رہی ہیں. جب تک سچویشن نہیں ڈھونڈیں گے بات کلیئر نہیں ہوگی. اور اس سچویشن کو ماشاءاللہ ہمارے طیبہ نے لکھا ہے، اللہ اجر دے، ان کا بالکل یہاں ذہن گیا، ہماری ڈاکٹر صاحبہ کا بھی ذہن گیا تھا، اور بھی میں خیال ایک دو کا بھی نام یاد نہیں ہے، ان کا بس نام آ جاتا ہے. اللہ اجر دے بیٹا. اسی طریقے سے جس طرح آپ سچویشن سمجھ رہے ہیں سر، سچویشن یہ ہے آپ دیکھیے گا کہ نبی علیہ السلام جن مشرکین کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کو جاننے والے لوگ، انہوں نے اپنی قوم والوں کو سب سے بڑی دلیل اپنے حق پر ہونے کی کیا دی ہوئی تھی؟ کہا کہ دیکھو میرے بچوں، قوم والوں سنو، ہم ہیں متولی، کعبہ ہمارے انڈر، ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں کے موسم میں الگ نوازا، سردیوں کے موسم میں الگ نوازا.
پوری دنیا یہاں پر آتی ہے حج کے سیزن میں, ہمارا کاروبار چمکتا ہے, ولی ہم اتنا مال اتنی دولت, اگر اللہ ہم سے ناراض ہو تو یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں. یہ سب سے مضبوط دلیل کے طور پر سچویشن اس دور کی یہ تھی کہ ان کے سردار لوگوں کو کنونس کر رہے تھے, یار ہم اللہ تعالیٰ کے اگر پھٹکارے بندے ہوتے تو اتنا کچھ ہمیں اللہ دیتا. اب اس سچویشن کو اب دیکھنا قرآن کیسے سمجھائے گا. آپ کہیں گے یار مزہ آ گیا یار, اس کو اللہ نے خود اسی صورت میں بھی ذکر کیا ہے. آپ دیکھو ان آیتوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں ذرا. اکثر و اموالهم و اولادا, وہ آیت بیٹا کہاں ہے, ذرا نکال لیں. نحنو اکثر اموالهم و اولادا, ہاں یہ دیکھیے گا آیت نمبر 35. وقالو, کافر لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں, نحنو اکثر اموالهم و اولادا, کہ ہم بہت زیادہ مال و اولاد, دیکھو اللہ کی برکتیں دیکھو. اکثر و اموالهم و اولادا ایک محاورہ ہے, یار اللہ تعالیٰ نے کتنا مال اور دیا, یعنی دنیاوی آسائشیں تو دیکھو ہمارے پاس, اور آسائشیں بہت تھی, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, چونکہ ان کو پوری دنیا کا یہاں آنا, حج عمرے, جس طرح آج بھی دیکھ لیں آپ, وہ رونق لگی رہتی ہے, دنیا کے ڈالر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اللہ نے رونقیں لگائی رہتی ہیں. اب وہ استدلال کرتے تھے کہ یار جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے, کعبہ ہمارے کنٹرول میں, مال کثرت, وما نحن بمعذبین, بس اب ہمیں عذاب کیسے اللہ نے کرنا ہے, ہم اللہ کے معذب کیسے ہو سکتے ہیں. اگر پھٹکارے ہوتے تو اللہ دھتکار دیتا ہمیں, کعبے کا متولی نہ بناتا اللہ ہمیں, اتنا کیوں نوازا. اب اپنی پبلک کے سامنے یہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا, یہ آج بھی گراؤنڈ بنتا ہے. آپ دیکھیں انسان کی فطرت, انسان کا ذہن کہاں کام کرتا ہے, یہی دلیل ہے. آج بھی دیکھیں الہاد, جب آپ کبھی ڈسکشن کر رہے ہو نا, وہ یہی دلیلیں دیتے ہیں کہ یار دنیا کے اندر آپ دیکھو چائنا کہاں پہنچا ہوا ہے, ہر دنیا کی ترقی آسائش اس کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے کیا, دین نے ان کو دیا کیا. تو دنیاوی آسائش کو اکثر لوگ استدلال کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ یار یہ قوم ہے اچھی, اسی طرح انہوں نے بھی کیا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر اب سچویشن کو کیسے گھیرا. اللہ, ایک دو آیتیں اور ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے کبھی کسی قوم کو نعمت دی تو میں چھینتا نہیں جب تک وہ خود اس کی بے قدری نہ کر دے. ہے نا, نعمت انعمها علی قوم, میں نے کسی بھی قوم پہ نعمتیں دی ہیں, جب وہ شکر گزار رہتی ہیں, سبحان اللہ, جب وہ اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مارتی ہیں خود گرتی ہیں. اللہ نے قاعدہ بھی بیان کیا. اب ان کے اکثر اموال و اولادا کے اوپر جواب دیا جا رہا ہے اتنے معقول طریقے سے, سبحان اللہ. اس قوم کا قرآن نے ذکر کیا جس قوم کو وہ مشاہدہ کر سکتے تھے. قوم سبا تباہ پتہ ہے کب ہوئی ہے, جب اللہ کے رسول تشریف لائے نا, اس سے کچھ عرصہ پہلے. جیسے پاکستان کیا بنا تھا 70-80 سال پہلے, 90 سال پہلے, تو جس کی تاریخ ہم دیکھ سکتے ہیں, علاقے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح قوم سبا جب فل تباہ ہوئی ہے تو وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی. مکہ والے اچھی طرح جانتے تھے, ان سے تجارتی تعلقات ان کے بہت زیادہ تھے, لیکن قوم آنکھوں سے دیکھتی تباہ ہوئی ہے. اب اللہ نے کیا مثال دی دیکھیے گا. استدلال ان کا تھا اکثر مال و اولادا. جب سچویشن سمجھ میں آ گئی, اب دیکھیں اللہ نے کہا ایک بندہ میرا تھا داؤد, ایک بندہ تھا میرا سلیمان علیہ السلام. یہ دو کون تھے, یہ وہی تھے جن کی حکومت, وہ تمہاری آنکھوں دیکھے وہ ملک نہیں تھا سبا, انہی کی حکومت تھی وہاں پر, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہی چلی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اکثر مال و اولاد. تمہاری مال و اولاد کیا ہوگی, اس کو تو میں نے نواز دیا تھا, اور اس کے تحت تو جنات بھی تھے, اس کے تحت کیا کچھ تھا, تمہارے تحت تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ تھا شکر گزار, اس نے نعمت کی جب تک قدر کی, سبحان اللہ. پھر اللہ کہہ رہے دیکھو میرا قاعدہ کام آئے گا. اس کے بعد کیا ہوا سبا والوں پر, ان کے پاس اکثر و مال و اولادہ ضرور تھا, لیکن جب یہ راہ راست سے ہٹے تو آہستہ آہستہ وہ قوم گر گئی. جاؤ تمہاری آنکھوں سامنے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے گری ہے, جاؤ دیکھ لو. سر اب دیکھیں کتنا پیارا ماحول سے قرآن پاک نے سمجھایا, انسان غور کرے. میں اب اس دور کے اندر اپنے آپ کو تصور میں لاؤں نا کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یار مال و دولت اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے مدعا ثابت کیا, نہیں, میری شکر گزاری کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے, میرے اصولوں پر رہنا یہ کامیابی کی دلیل ہے. صرف اکثر مال و اولادہ کامیابی کی دلیل نہیں, میری رحمت کی دلیل نہیں. پھر اللہ نے کہا دیکھو جنہوں نے کیا کہاں گئے, تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم اتنی. اچھا سبا کی جو قوم تھی بائی دا وے, قرآن میں تو ذکر نہیں, سوری یہ مسکوت بحث میں نہیں کر رہا, قرآن میں لفظوں کے ساتھ ذکر ہے, یہ پورا آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ نے کیا نوازا ہوا تھا کہ وہ باغات ہی باغات, فائنینشلی بہت اسٹرانگ قوم تھی اس وقت سبا کی, ان کے تجارتی تعلق, لیکن ناقدری کرتے کرتے اتنے گرے, تباہ و برباد ہو گئی تمہاری آنکھوں کے سامنے. سچویشن سامنے آئے گی تو بات میں کتنا زیادہ بڑا وزن پیدا ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کیا کہ میں نعمتیں خود نہیں چھینتا جب تک قوم خود نہ گر جائے. ان کی دلیل کے اوپر گراؤنڈ انہوں نے کیا بنایا, اس کے اوپر جا کر قرآن نے یہ سب باتیں کی, معاملات کو کلیئر کر دیا. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک مثالوں سے آپ کو سمجھایا کہ صرف ایک شرح نہیں ہوتی قرآن پاک کی, صورت کو حل کرنا. سچویشن کو سمجھیں گے
پھر دیکھیں قرآن کی بات کہاں جا کر بیٹھے گی، بڑا لطف دے گی، مزہ دے گی. وجہ تنزیل بیٹا اس کو کہا جاتا ہے. سچویشن سمجھنا، قرآن کب نازل ہو رہا ہے، کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا چلے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر پرابلم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے، وجہ تنزیل پر. بیٹا ہمارے یہاں وجہ تنزیل کا ہنر پاکستان میں ہے ہی نہیں، بائی دا وے، اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہمارے یہاں وجہ تنزیل روایتوں سے لیا جاتا ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے قرآن کا وجہ تنزیل روایتوں میں آیا ہی نہیں. جو 10% آیا اس میں بھی 5% کی سند ٹھیک نہیں، متن ٹھیک نہیں. 5% جسٹ ایسا ہے جو سند متن میں ٹھیک ہے. لیکن ہمیں تو پورے قرآن کی سچویشن پتہ ہونی چاہیے، ورنہ ہم کیسے سمجھیں گے. ہمیں پورے قرآن کی سچویشن ہمارے سامنے آنی چاہیے. تو وہ قرآن اپنی وجہ تنزیل خود بناتا ہے. اس لیے قرآن مسانی ہے بیٹا، یہ آپس میں ربط بنا بنا کے اتنے خزانے دیتا ہے، یہ بند نہیں کرے گا. اس کے اللہ کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بیٹا 100 دفعہ پڑھو گے آپ کا دل بھر جائے گا. آپ بولو گے مجھے پتہ لگ گیا کوئی نئی چیز اب نہیں مل رہی. سر قرآن واحد ہے، آپ 500ویں دفعہ پڑھو گے نئے نقطے دے کے جاتا ہے، 1000ویں دفعہ پڑھو گے پھر نئے نقطے دے کے جائے. اس کا خزانے بند ہی نہیں ہوتے. یہ دل آپ کا غیر شعوری طور پر بھی مان جائے گا یار یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یار، اتنی گہرے ربط ہر چیز کے الگ الگ نکال. ابھی اس صورت کے میں نے آپ کو جسٹ 2 ربط بتائے. واللہ اگر یہ 4 گھنٹے کی کلاس ہونا میں 10 جہتوں کے اندر آپ کو اس کے مسانی ربط بنا دوں. میرے پاس ڈائریاں لکھی ہوتی ہیں کہ میں جس وقت نیا قرآن دوبارہ شروع کرتا ہوں وہ نیا ربط بنتا ہے، پوائنٹ لکھ دیا یار اس کا اس سے بھی لنک ہے، اس بات کا اس سے بھی لنک ہے. تو وہ مطلب اتنے لنک ہے کہ آپ روک نہیں سکتے. تو اس پر مہارت بیٹا آپ کرنی ہے، یہ ضروری ہے. پرٹیکولر موضوع آپ بہت آپ کر رہے ہیں.